اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور بعد السلام یہ سوال کیا گیا ہے کہ جو سوال کرنے والی ہیں وہ خاتون ہیں، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں نے دوسری شادی کی ہے کیونکہ پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور پہلے شوہر سے میرے 2 بچے ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اب جو میں نے شادی کی ہے تو اس آدمی کی بھی ایک بیٹی ہے، اور ابھی ہمارے ہاں انشاءاللہ آنے والے وقت میں اولاد ہونے جا رہی ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اب یہ جو ہماری تمام اولادیں ہوں گی یہ آپس میں محرم ہوں گی یا نہیں، اور ان کے لیے کیا فقہی احکامات لاگو ہوں گے آنے والی زندگی میں، اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں جو سوتیلے بہن بھائی جو ہیں وہ محرم نہیں ہوتے، وہ محرم نہیں ہوتے۔ ایک خاتون جو ہے وہ اس کے پہلے شوہر سے فرض کیجئے بیٹی ہے، اور وہ پھر وہ کسی اور مرد سے جو ہے نا وہ شادی کرتی ہے جس کے ہاں پہلے سے اولاد ہے کسی اور بیوی سے، تو یہ آپس میں محرم نہیں بنتے۔ سوتیلا باپ جو ہے وہ محرم بنتا ہے۔ جس خاتون نے دوسری شادی کی ہے، یہ جو اس کا دوسرا شوہر ہے وہ پہلے شوہر سے جو اس کی اولاد ہے، بیٹی ہے، وہ اس کے لیے تو وہ یعنی دوسرا شوہر محرم بنتا ہے، وہ اس کی سوتیلی بیٹی بنتی ہے۔ قرآن میں بھی ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُمْ، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، وہ تمہاری بیٹیاں کی جو تمہاری گود میں ہے۔ گود ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل چھوٹی ہو تو وہ جو ہے نا اس سے شادی حرام ہے، بڑی ہو نہیں، وہ چونکہ اکثر جب ایک خاتون کسی دوسرے کے گھر میں آتی ہے شوہر کے مرنے کے بعد یا طلاق کے بعد، اس کے ہاں چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو گود میں اٹھائے جانے کے قابل ہوتے ہیں، تو اصل چیز جو ہے وہ سوتیلی بیٹی ہے۔ سوتیلی بیٹی تو محرم ہوتی ہے، لیکن یہ ظاہر سوتیلے ماں بہن بنتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ محرم نہیں ہوتے جب تک باپ ایک نہ ہو یا ماں ایک نہ ہو یا دونوں ایک نہ ہوں۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور خمس کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ آغا میں نے سال کے آغاز میں کسی کو خمس دیا تھا، اور کسی کو قرضہ دیا تھا، اور قرضہ جب میں نے دیا تھا تو ان سے بات ہوئی تھی کہ 1 مہینے کے بعد وہ قرضے کی رقم واپس لوٹا دیں گے، لیکن اب مکمل سال گزر چکا ہے اور انہوں نے مجھے وہ قرضے کی رقم واپس نہیں لوٹائی۔ اب وہ نہ میرا فون اٹھاتے ہیں اور نہ مجھے امید ہے کہ وہ رقم مجھے واپس ملے گی، کیونکہ اب مجھے اپنا خمس ادا کرنا ہے۔ تو خمس ادا کرنے کے لیے میں اس دی گئی قرض کی رقم کو بھی اس اپنے رقم میں شمار کروں یا کیا کروں گا، میں اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی وہ آپ کو واپس دیتا ہے یا نہیں دیتا، وہ بچت میں آتا ہے، وہ آپ کا جو ہے نا وہ آپ کی جیب میں ہو، آپ کے گھر میں، آپ کی بریف کیس میں ہو، بینک میں ہو، یا کسی کو آپ نے قرض دیا ہوا ہے، یہ سارے جو ہے نا آپ کی بچت ہے، اس میں جو ہے نا خمس واجب ہوتا ہے۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ظہر عصر کی ایک ساتھ ہوتی ہے، مغرب عشاء کی ایک ساتھ نماز ہوتی ہے، اور اس کے درمیان وقفہ ہوتا ہے جس میں لوگ اکثر مختلف عبادات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے جلدی جلدی، تو کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو آغا صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس دوران جو وقفہ ہوتا ہے دونوں نمازوں کے درمیان میں، اس میں بہترین ذکر کون سا ہے جو کیا جانا چاہیے، یا اس وقت میں کون سی عبادت ہمیں کرنی چاہیے کہ جو زیادہ ثواب کی حقدار ہو؟ دیکھیں جی، جہاں تک کہ ظہرین کا تعلق ہے، ظہر اور عصر کے درمیان میں اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ مثلا اگر آپ ظہر کے عصر کے نوافل پڑھنا چاہیں، یعنی 8 رکعت آپ پڑھیں گے تو جو ہے نا وہ عصر کی جو ہے نا وہ نماز کھڑی ہو جائے گی، اگر آپ نوافل پڑھنا چاہیں۔ اور اگر نوافل نہیں پڑھنا چاہتے تو بھی جو ہے نا وہ مشترک دعائیں بھی اتنی ہیں کہ بس اتنی دیر میں جو ہے نا وہ عصر کے لیے اقامت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھیں، مشترک اعمال کو دیکھیں کہ جو صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، سب میں جو ہے نا وہ پڑھی جانے والی دعائیں ہیں، جیسے دعائی وحدت ہے، لا الہ الا اللہ الہ واحد ونحن لہ مسلمون، تا آخر، یہ خاصا لمبی دعا ہے۔ اس کے علاوہ
ہر نماز کے بعد جو ہے نا وہ آیت الکرسی کی بھی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، تسبیح حضرت الزہرا ہے، یا دعا جو ہے وہ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا، یہ اس میں 12 اماموں کے نام ولدیت ہیں، اور تاکید کی گئی ہے کہ جو یہ پابندی سے دعا پڑھے گا جس میں گویا اپنے عقیدے کا اظہار ہے، اماموں کا نام ہے، وہ اس دنیا سے جو ہے نا وہ ثابت قدم اور با ایمان اس دنیا سے وہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر وہ ہر نماز کی الگ تعقیبات بھی ہیں، مشترک تعقیبات اتنے ہیں کہ وہ شاید ظہر اور عصر میں جتنا آپ کو وقفہ ملتا ہے، وہ مشترک تعقیبات بھی جو ہے نا وہ شاید آپ بجا نہ لا سکیں، جو مخصوص تعقیبات ہیں وہ الگ ہیں۔ تو بہترین دعائیں جو ہے نا وہ وہی ہیں جو مشترک تعقیبات یا نماز پنجگانہ کے ساتھ مخصوص تعقیبات کی صورت میں جو بیان کیا گیا ہے، بہترین جو ہے نا وہ وہی ہیں جو مفاتیح الجنان اور دیگر اعمال کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔